ابو مالک اشجعی نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا ایک عورت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس عورت کے بارے میں پوچھا جو نیند میں وہی چیز دیکھتی ہے جو مرد اپنی نیند میں دیکھتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اس کو وہ صورت پیش آئے جو مرد کو پیش آتی ہے تو وہ غسل کرے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 711۔ ابو معاویہ نے ہشام بن عروہ سے، انہوں نے اپنے والد سے، انہوں نے زینب بنت ابی سلمہ سے، اور انہوں نے اپنی والدہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کی اے اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ حق سے حیا محسوس نہیں کرتا، تو کیا عورت کو احتلام ہو جائے تو اس پر غسل ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، جب منی کا پانی دیکھے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول، عورت کو بھی احتلام ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے دونوں ہاتھ خاک آلود ہوں، اس کا بچہ اس کے مشابہ کیسے ہو جاتا ہے؟ یعنی نطفے کی تشکیل میں دونوں کے مادے کا حصہ ہوتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 712۔ ہشام کے دو شاگردوں وکیع اور سفیان نے باقی ماندہ سابقہ سند کے ساتھ اسی سابقہ حدیث کے ہم معنی حدیث بیان کی، لیکن انہوں نے یہ اضافہ کیا ہے ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بتایا کہ میں نے کہا تو نے عورتوں کو رسوا کر دیا۔ حضرت عائشہ اور حضرت ام سلمہ دونوں موجود تھیں، تعجب کی بنا پر دونوں کے منہ سے یہی بات نکلی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 713۔ ابن شہاب نے کہا مجھے عروہ بن زبیر نے خبر دی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں بتایا کہ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ جو ابو طلحہ کے بیٹوں کی ماں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں۔ آگے ہشام کی حدیث کے ہم معنی بیان کیا، البتہ اس میں یہ ہے کہ انہوں نے یعنی عروہ نے کہا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا میں نے اس سے کہا تجھ پر افسوس، کیا عورت کو بھی ایسا نظر آتا ہے؟ صحیح مسلم حدیث نمبر 714۔ مصافع بن عبداللہ نے عروہ بن زبیر سے، انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ ایک عورت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کیا جب عورت کو احتلام ہو جائے اور وہ پانی دیکھے تو غسل کرے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت سے کہا تیرے ہاتھ خاک آلود اور زخمی ہوں۔ انہوں یعنی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے کچھ نہ کہو، کیا بچے کی مشابہت اس کے علاوہ کسی اور وجہ سے ہوتی ہے؟ جب نطفے کی تشکیل کے مرحلے میں اس کا پانی مرد کے پانی پر غالب آ جاتا ہے تو بچہ اپنے ماموں کے مشابہ ہوتا ہے، اور جب مرد کا پانی عورت کے پانی پر غالب آتا ہے تو بچہ اپنے چچاؤں کے مشابہ ہوتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 715۔ ابو توبہ نے جو ربیع بن نافع ہیں ہم سے حدیث بیان کی، کہا معاویہ بن سلام نے ہمیں اپنے بھائی زید سے حدیث سنائی، کہا انہوں نے ابو سلام سے سنا، کہا مجھ سے ابو اسما رحبی نے بیان کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام ثوبان رضی اللہ عنہ نے انہیں یہ حدیث سنائی، کہا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھڑا تھا، ایک یہودی عالم حبر آپ کے پاس آیا اور کہا اے محمد آپ پر سلام ہو۔ میں نے اس کو اتنے زور سے دھکا دیا کہ وہ گرتے گرتے بجا۔ اس نے کہا مجھے دھکا کیوں دیتے ہو؟ میں نے کہا تم یا رسول اللہ نہیں کہہ سکتے؟ یہودی نے کہا ہم تو آپ کو اسی نام سے پکارتے ہیں جو آپ کے گھر والوں نے آپ کا رکھا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً میرا نام محمد ہے جو میرے گھر والوں نے رکھا ہے۔ یہودی بولا میں آپ سے پوچھنے آیا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا اگر میں تمہیں کچھ بتاؤں گا تو کیا تمہیں اس سے فائدہ ہوگا؟ اس نے کہا میں اپنے دونوں کانوں سے توجہ سے سنوں گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھڑی جو آپ کے پاس تھی زمین پر آہستہ آہستہ ماری اور فرمایا پوچھو۔ یہودی نے کہا جس دن زمین دوسری زمین سے بدلے گی اور آسمان بھی بدلے جائیں گے تو لوگ کہاں ہوں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ پل صراط سے ذرا پہلے اندھیرے میں ہوں گے۔ اس نے پوچھا سب سے پہلے کون لوگ گزریں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقراء مہاجرین۔ یہودی نے پوچھا جب وہ جنت میں داخل ہوں گے تو ان کو کیا پیش کیا جائے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مچھلی کے جگر کا زائد حصہ۔ اس نے کہا اس کے بعد ان کا کھانا کیا ہوگا؟
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے لیے جنت میں بیل ذبح کیا جائے گا جو اس کے اطراف میں چرتا پھرتا ہے۔ اس نے کہا اس کھانے پر ان کا مشروب کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا اس جنت کے سلسبیل نامی چشمے سے۔ اس نے کہا آپ نے سچ کہا۔ پھر کہا میں آپ سے ایک چیز کے بارے میں پوچھنے آیا ہوں جسے اہل زمین سے محض ایک نبی جانتا ہے یا ایک دو اور انسان؟ آپ نے فرمایا اگر میں نے تمہیں بتا دیا تو کیا تمہیں اس سے فائدہ ہوگا؟ اس نے کہا میں کان لگا کر سنوں گا۔ اس نے کہا میں آپ سے اولاد کے بارے میں پوچھنے آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا مرد کا پانی سفید ہوتا ہے اور عورت کا پانی زرد۔ جب دونوں ملتے ہیں اور مرد کا مادہ منویہ عورت کی منی پر غالب آ جاتا ہے تو اللہ کے حکم سے دونوں کے ہاں بیٹا پیدا ہوتا ہے، اور جب عورت کی منی مرد کی منی پر غالب آ جاتی ہے تو اللہ عز و جل کے حکم سے دونوں کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی ہے۔ یہودی نے کہا آپ نے واقعی صحیح فرمایا اور آپ یقیناً نبی ہیں۔ پھر وہ پلٹ کر چلا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے مجھ سے جس چیز کے بارے میں سوال کیا اس وقت تک مجھے اس میں سے کسی چیز کا کچھ علم نہ تھا، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کا علم عطا کر دیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 716۔ یحییٰ بن حسان نے ہمیں خبر دی کہ ہمیں معاویہ بن سلام نے اسی اسناد کے ساتھ اسی طرح حدیث سنائی، سوائے اس کے کہ یحییٰ نے قائمہ یعنی کھڑا تھا کے بجائے قاعدن یعنی بیٹھا تھا کہا، اور زائدۃ کبدن نون کہا، معنی ایک ہی ہے۔ اور انہوں نے اذکر و آنسا یعنی اس کے ہاں بیٹا اور بیٹی کی ولادت ہوتی ہے کہ الفاظ کہے، اور اذکر و آنسا یعنی ان دونوں کے ہاں بیٹا پیدا ہوا ہے اور ان دونوں کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی ہے کہ الفاظ نہیں کہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 717۔ ابو معاویہ نے ہشام بن عروہ سے، انہوں نے اپنے والد سے، اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غسل جنابت فرماتے تو پہلے اپنے ہاتھ دھوتے، پھر دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر پانی ڈال کر اپنی شرمگاہ دھوتے، پھر نماز کے وضو کی مانند وضو فرماتے، پھر پانی لے کر انگلیوں کو بالوں کی جڑوں میں داخل کرتے۔ جب آپ سمجھتے کہ آپ نے اچھی طرح جڑوں میں پانی پہنچا دیا ہے تو اپنے سر پر دونوں ہاتھوں سے 3 چلو ڈالتے، پھر سارے جسم پر پانی ڈالتے اور جسم دھوتے، پھر آخر میں اپنے دونوں پاؤں دھو لیتے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 718۔ جریر، علی بن مسہر اور ابن نمیر نے ہشام کی اسی سند کے ساتھ یہ حدیث روایت کی، لیکن ان تینوں کی حدیث میں پاؤں دھونے کا ذکر نہیں ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 719۔ وکیع نے ہشام کی اسی سند کے ساتھ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنابت سے غسل فرمایا، آغاز کرتے ہوئے 3 بار ہتھیلیاں دھوئیں، پھر ابو معاویہ کی حدیث کی طرح بیان کیا، تاہم پاؤں دھونے کا ذکر نہ کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 720۔